الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما وأحب من يحبهما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی دی مقدس اور مطہر اور پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمیدہ مختصر حصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت میں کوئی دا صحیح مفہوم اور مطلب بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. تہانوں اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. پھر جانبین کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. سابقہ کئی جماعتوں امام الانبیاء سرور کائنات رحمت للعالمین ساقی کوثر شفیع المذنبین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق تساں دوستاں دے سامنے بیان ہو رہے ہیں. آج دے جمعۃ المبارک دے بھی ایک حق بیان کرن دا خیال ہے. کہ جی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دا ادب اور تعظیم کرنا ساڑے ذمہ ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ دا حق ہے.
ایویں آپ دی آل اولاد دا بھی ادب کرنا، احترام کرنا سارے ذمے ہے، اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک حق ہے کہ اساں اولاد نبی نال محبت کرنی ہے، اس واسطے بھئی وہ حضرت محمد دی اولاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام طور تے لفظ اہل بیت دا جس ویلے آندا ہے تو عام لوگاں دے ذہنی جو خیال کھڑا ہوندا ہے کہ اہل بیت تو مراد صرف اولاد رسول ہے، تو ایک لفظ اہل بیت اور ایک لفظ آل رسول۔ اہل سنت والجماعت دے نزدیک اہل بیت نبی پاک دیاں بیویاں واسطے استعمال ہوتا ہے، اور آل رسول اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد واسطے استعمال ہوتا ہے۔ شیعہ مسلک دے جڑے لوگ ہیں انہوں نے اہل بیت دا لفظ مخصوص کر دیتا ہے صرف نبی پاک دے آل اولاد واسطے اور حضرت علی واسطے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو قرآن مجید کا جڑا لفظ استعمال تھے ہے اہل بیت، وہ نبی پاک دی بیویاں واسطے استعمال ہوئے۔ آل سنت والجماعت دے نزدیک ازواج مطہرات دا ادب احترام بھی ضروری ہے، اور نبی دی آل اولاد دا احترام بھی ضروری ہے۔ سارے نزدیک دہائیں دی گستاخی کرنے والا غلط ہے، بے دین ہے، گمراہ ہے، جو کچھ بھی آگو، لیکن صرف آل بیت کا لفظ استعمال کر کے اور دا غلط مفہوم، غلط مطلب عوام دے سامنے رکھنا اور انہوں کو دھوکہ دینا کہ اہل بیت صرف وہ لوگ شامل ہیں جڑے نبی پاک دی چادر تلے آ گئے، انہوں نے نبی پاک اہل بیت فرمایا۔ تو آل سنت والجماعت دے نزدیک ازواج مطہرات پہلے اہل بیت ہیں، اور نبی دی آل اولاد دی اہل بیت ہی شامل ہے۔ انہوں دے نزدیک صرف اہل بیت حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اے اہل بیت ہیں، باقیوں کو خارج کر دینا۔ اور مغالطہ قرآن مجید دی آیتوں سینہ زوری آدھے نے اہل بیت دا لفظ اتنے جبرن داخل کیتا گیا، اتنے مقام ٹھکتا بھی نہیں۔ نعوذ باللہ دا مقصد ہے کہ اللہ پاک کو بھی غلطی ہو گئی، جبریل کو بھی غلطی ہو گئی، حضرت نبی پاک بھی لکھوایا، قرآن رسایا صحابہ کو۔ بڑے سینہ زوری دے نال لفظ آکھے ویندن کہ اے اتھے نہ ہی لگنا چاہیے دا، کیونکہ اتھے ازواج مطہرات دا ذکر ہے اور اے مقام نہ ہی پڑھ دے ہی آیت یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو آل سنت والجماعت دے نزدیک تو دہان دا احترام ضروری ہے، نبی دی جماعت دا احترام ضروری ہے۔
نبی دی ازواج مطہرات دا احترام ضروری ہے، نبی دی آل اولاد دا احترام ضروری۔ تو ویکھو قرآن مجید 22 سپارے تو پہلا سپارہ 21 ختم ہوندا پے، اور اودے وچ آیت کھڑی ہے یا یوحنا نبی کل ازواج کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ اپنی بیویاں کو، ازواج جمع زوجہ دی۔ اگو جا کے آیت نمبر 3 دے اندر فرمایا یا نساء النبی، اے نبی دیاں بیویاں، نبی دیاں عورتاں۔ اگے 22 سپارے دے پہلے صفحے تے آیت نمبر 32 دے اندر فرمایا یا نساء النبی، 3 یہ 3 لفظ ازواج نبی، نساء نبی، اے نبی پاک دیاں بیویاں واسطے استعمال ہوں۔ اگاں بھی تذکرہ سارا 21 سپارے دے آخر 22 سپارے دے ابتدا تقریباً رکوع تو زیادہ تذکرہ سارا ازواج مطہرات ہے۔ انہاں دے تذکرے دے ویچ اللہ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ کردہ ہے، لیذھب عنکم الرجس، تاکہ اللہ تعالیٰ تھوڑے کولوں گندگی کو ختم کر دے وے، اہل البیت، اے اہل بیت، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور اللہ تھانوں پاک کر دے۔ تو اس آیت قرآن مجید دے مطابق اللہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی دیاں بیویاں، میرا ارادہ ہے کہ تساں پاک ہو، میں تھان پاک کرنا چاہنا۔ تو جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پاک ہیں، آپ دی ازواج مطہرات بھی پاک ہیں، تو آپ دی آل اولاد، چاہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا انہاں دی اگاں اولاد ہے حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، سارے نبی کو بھی پاک ہیں۔ اسا نبی پاک کو بھی پاک منے، نبی دی ازواج مطہرات کو بھی پاک منے، اور نبی دی آل اولاد کو بھی پاک منے۔ جی میں پیغمبر علیہ السلام دی تعظیم اور ادب کرنا فرض ہے اور ضروری ہے، ایویں ازواج مطہرات دا ادب احترام کرنا ضروری ہے، اور ایویں اہل بیت یا آل رسول، نبی دیاں بیویاں اور نبی دی آل اولاد دا ادب کرنا، تعظیم کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید دے اندر 12ویں سپارے سورت ہود دے اندر آیت نمبر 73 دے اندر اللہ نے اس گل کو بیان فرمایا، جتھے بیوی دا ذکر ہے پیغمبر دی بیوی دا، اور اتھے لفظ استعمال تھے اہل بیت، اور پیغمبر کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہاں دی 90 سال دی عمر تک اولاد نہیں ہوئی، اللہ نے 90 سال تو بعد انہوں نے اولاد عطا فرمائی۔ اولاد دیون تو پہلے اللہ نے فرشتے بھیجے جا کے خوشخبری سناؤ کہ اللہ تعالیٰ تھانوں بیٹا دیندہ ہے۔ قرآن مجید مختلف مقامات دا تذکرہ ہے، لیکن اتھے اللہ نے واضح فرمایا لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، بے شک آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساڑھے رسول بالبشرا خوشخبری لے کے،
قالوا سلاما، انہاں فرشتہ نے آ کے حضرت ابراہیم تے سلام آکھا. قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپس جواب دے اندر سلام آکھا. اور انہاں مہماناں دی حیثیت نال انسانی شکل دے اندر فرشتے آئے، علاقے دے نہیں، شہر دے نہیں، انجان بندے لگ دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نوازن. سلام دعا کرن تو بعد انہاں کو بلہا دیتا. اور اللہ فرمائے فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، اندر اپنے گھر گئے، بچہ ذبح کیتا، گوشت بنایا، پکا کے باہر نکلے. اتنی دیر لگی، مہمان بارو بیٹھے نا جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ویلے انہوں نے سامنے رکھا، فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، کھانا دسترخوان دے لگے، فرشتے بیٹھے ہیں، ہاتھ اگا نہیں کریں دے، کھاون واسطے شروع نہیں ہوں دے. اللہ فرمائے ناکرہم، حضرت ابراہیم انہاں کو اوپرا سمجھاتے ڈر گئے. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، ڈر گئے کہ کوئی کھاندے نہیں میرا نقصان کرویں. اس ویلے نمک حلالی دا دور آئی، نمک حرامی دا دور نہیں. جیڑا بندہ کہنے گھروں پانی لسی روٹی کوئی سے کھا گھنیا، پھر زندگی پر اس گھر دا نقصان نہیں کریں دا. اگر کہندے گھروں کوئی نہ کھاویا تو خطرے دی گھنٹی ہوندی آئی کہ سادہ کوئی نقصان کروے. اللہ فرمائے نہ کہ رہم وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں کو اوپرا سمجھاتے ڈر گئے. فرشتہ نے جلیں حضرت ابراہیم دی کیفیت ڈٹھی. قالوا لا تخاف، اللہ دے فرشتہ نے آکھا ڈرو نہیں جی، خوف نہ کرو. انا ارسلنا الی قوم لوط، آسانوں تا اللہ نے بھیجے اساں فرشتے ہیں، اساں قوم لوط دی طرح ویندے پیم، اساں تا انہاں دوتے عذاب نازل کرنے. تے اللہ نے فرمایا تھا ویندی جھاتے میرے ابراہیم کو لون کے اے پیغام بھی دیتی جاؤ کہ اللہ تھانوں بیٹا دیون والا ہے. جی اشارہ کوئی اور نہیں. ہن اللہ نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی بھی ایک گل سن دی پئی آئی. مذاکرہ فرشتہ نے جڑی گل آکھی وہ سن دی پئی آئی. فَضَاحِكَتْ، تے ایک گلاں سن کے ہسن لگ گئی. اللہ فرمائے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اساں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے حضرت اسحاق دی مبارک بھی دیتی، دے نال پوترے حضرت یعقوب دی مبارک بھی دیتی. اللہ سونے دی شان ہے کہ 90 سال تک پیغمبر دا بیٹا نہیں ہویا. دعاوں پیا منگنے رب حب لی من الصالحین، اللہ میں کو نیک بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما. 90 سال تو بعد جب رب کائنات نے فیصلہ فرمایا پتر دی بھی خوشخبری سنا دیتی، جگہ پوترے دی بھی خوشخبری سنا دیتی. قالت، عمر زیادہ ہو گئی، حضرت ابراہیم دی عمر بھی زیادہ ہو گئی، بی بی حضرت سارہ دی عمر بھی زیادہ ہو گئی. اللہ فرمائے قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، آکھا لگے ہائے ہائے اس عمرہ چ میں پتر جیسا. یا ویلتا، افسوس واسطے،
ہائے ہائے آلد و انا جوشن، میں ہن پتر جیسا تے میں بڑھڑی ہو گیا، ذیف العمر ہو گیا، وہذا بالی شیخا، تے میرا خامد بھی اکا بڑھا ہو گیا، اس قابل بھی نہیں رہ گیا اولاد ساڑی ہو ونے۔ ان ھذا لشیء عجیب، اے عجیب گل سنی سے جو 90 سال دی عمر آسان ختم ہو گئے، کمزوریاں آ گئیاں، اسا اپنے اس عمر تو حد تو اگاں گزر چکے ہیں جتھے اولاد تھی نہیں آئی۔ آج تو کوئی عجیب گل سنی سے کہ اللہ سونا سانو پتر دیون والا تے نال پوترا بھی دیون والا، سبحان اللہ۔ ہون سنا ہے فرشتہ دن قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اے میرا مقصودی لفظ ہے، اے میرا مقصودی لفظ ہے نہیں؟ اتعجبین من امر اللہ، آکھن لگے اللہ دے فرشتے حیران جو تھیں دی پئیں، اللہ دا فیصلہ نہ سادہ تا کام نہیں جو اساں تینوں پتر دیواں، اساں تا سنیا پہنچاون آیا، اطلاع کرن آیا۔ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ دیاں تھوڑے تے رحمتاں من تے اللہ دیاں برکتاں من، علیکم اہل البیت۔ یہ فرشتہ کینو آکھ ہے؟ بیوی کو جو ابراہیم دی اولاد کو، بولو تو صحیح نا، آکھو بیوی کو، چلو میں تھوڑے کو نا کیا کو آکھ ہے؟ بیوی کو آکھ ہے اہل البیت، تو فرشتہ دی زبان ہے جو لفظ اہل بیت دا حضرت ابراہیم دی بیوی دے واسطے استعمال ہویا۔ آکھن لگے انہو حمید مجید، آکھن لگے گھبرا نہیں، انہو حمید، او بڑیاں سونیاں صفتاں دا مالک ہے، مجید بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان دا مالک ہے۔ اگر وہ ارادہ کرن تے آونی دی شان ہے، اذا اراد شیئا ان یقول لہو کن فیکون، اگر وہ ارادہ کرے چاہتے ہوتا حکم یو کچھ ہوتا ہے جو کن ہو جاتے ہو گل ہو ویندی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو سڑیاں طاقتاں دا مالک ہے، پریشان نہ ہو۔ تعجب تے حیرانگی نہ کرو اے نبی دی گھر والی، اساں پیغام گھن کے آئے ہیں، او بڑی طاقت دا مالک ہے، تھانوی اس عمرہ بیٹا دے سکدا۔ تو یہ آیت نمبر 73 ذہن چ رکھنی ہے، سورت ہوتی کہ اہل بیت دا لفظ کہدے واسطے استعمال ہوئے؟ جی آکھو نبی دی بیوی واسطے، اتھے کہندے واسطے استعمال ہوئے؟ نبی سارے نبی دیاں بیویاں واسطے۔ اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے ارادہ ہے جاکیتا نبی دیاں گھر والیاں، اللہ تھانوں پاک کرنا چاہتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ بالکل تھانوں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس واسطے قرآن دی روانگی دے مطابق اتھے نبی دیاں بیویاں واسطے اہل بیت دا لفظ استعمال ہو گیا۔ نبی دیاں بیویاں پہلے اہل بیت دی شامل ہیں، اور نبی دی آل اولاد بعد نبی دی اہل بیت دی شامل ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک دا رشتہ دار نہیں، نہ چاچا نہ پترے نہ مسات، کچھ بھی نہیں لگدا، نہ اتے خاندان ہے نہ تلے خاندان ہے، ایک بار دا بندہ ہے، فارس سے چوایا ہے، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھا، تو نبی پاک دے کمہ تے دے ایمان تے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا سلمان منا و سلم اہل البیت، سلمان منا و سلمان اہل البیت، سلمان سادے وچویں تے سلمان اہل بیت دا ایک فرد ہے۔ ہون کے تھے سی یہ اہل اولاد تا نہیں ہے نبی پاک، تو آپ انہیں اعتراض کر کے نبی دی بیویاں کو برا آکھنا، گالی کرنا، بدتمیزی کرنا، کوئی انسانیت تو نہیں ہے نا۔ تو جیویں نبی پاک دا حق ہے کہ آپ دی ازواج مطہرات دا ادب احترام کرنا، یہ اساں آل سنت والجماعت سمجھے دیا کہ نبی دی آل اولاد دا بھی ادب احترام کرنا سارے ذمہ ہو، انہاں دی شان دا انکار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، شان دا انکار۔ نبی پاک نے فرمایا علی
تو میرے نزدیک میں مرتبہ رکھ دے جی میں حضرت موسیٰ دے نزدیک حضرت ہارون دا مرتبہ ہے. شان بیان فرمائے تیرا مرتبہ ایویں آ رہا ہے، شان انہیں آ رہا ہے جی میں حضرت موسیٰ دا بھائی ہے ہارون، او دا شان تے مقام ہے. تو عزت دیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. سبحان اللہ. سارا اعتراض نہیں ہے، بڑی شان ہے حضرت علی جی، بڑا مقام ہے. اساں اپنا اس کو قائد مننے ہیں، راہبر مننے ہیں، اساں اس کی عزت کریں ہیں، احترام کریں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ نالا. تو کم از کم انہاں دا بھی حق ہے نا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، باقی صحابہ دا نہ گھنے تو نال کم از کم جی بھلا میں چاہ رضی اللہ تعالی کہ بکواس کرنا، گالیاں کٹن، بدتمیزی کریں. نبی پاک نے منع فرمائے. آپ نے فرمایا جڑے بندے دیکھو میرے صحابہ کو گالی کٹے فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تس آکھا کرو اللہ دی برے تے لعنت. جی سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ دی شادی دا ارادہ فرمایا. میں شان دی گل پہ کرے نا، نبی پاک دی بیٹی ہے نا، تو اللہ نے کتنی شان اس نے عطا فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ دی شادی دا جس نے ارادہ فرمایا تو ایک اعلیٰ قسم دا جوڑا بازار جو کپڑا دا لیا ہے کہ جس ویلے شادی ہو سی میں اپنی بیٹی کو عطا کرے سا. سارے جوڑے تو گنینے میں نہیں آندے نا، نہیں سمجھے. یہ سرور کائنات دی بیٹی دی شادی پہ تھی، کپڑے کتنے؟ جی ہاں. عجیب اسا مسلمانہ دے ساری عجیب عورتن مسلمانہ دے ہیں. ہاں انہاں کو شادیاں تے ڈیٹھا کرو، ہر گھنٹے بعد جوڑا تبدیل کریں دیا. انہاں کو نماز دا خدا دن ساری کپڑے پلیت. پرائی شادی تے غیران دی شادی تے 5 واری 10 واری جوڑا بدلنا پوے تو بدل سکتی ہے، تے نماز اللہ دی واسطے نہیں بدل سکتی. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ میں حضرت فاطمہ دی شادی کراں. سبحان اللہ. دلہن بھی بڑی شان والی تے دلہا بھی بڑی شان والا. ہاں جی گھبرو بھی بڑی شان والا تے کڑی بھی بڑی شان والی. گھبرو کون ہے جی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کڑی کون ہے؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نو اللہ دے نبی فرمایا کہ جنتی عورتاں دی سردار میری فاطمہ ہے. جی کائنات دے سردار پیغمبر دی بیوی بیٹی دی شادی پہ ہوندی ہے تے کائنات دا سردار پیغمبر اپنی بیٹی واسطے کپڑا دا جوڑا گھنا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو شادی تے پوائسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے جوڑا گھر رکھ دیتا، حضرت فاطمہ کو دیتا کہ بیٹی تیرا جوڑا رکھو جا. کتاب والا لکھا ہے کہ اس تو پہلے حضرت فاطمہ کو صرف ایک جوڑا ہی استعمال واسطے کو زیادہ جوڑے کوئی نہ. جی اتفاق ایسے بنا کہ دروازہ کھڑکا، باروں منگن والے عورت آ گئی. اس نے آکھا مہربانی کرو میرے کپڑے کوئی نہیں، کو گھر دا بچہ کچا لت ہویا کپڑا دا جوڑا دا فرماؤ. سخاوت تو پیغمبر دی سکھی ہوئی حضرت فاطمہ، پیغمبر دی سخاوت دی میں ہوا چلے تے جتھا کوئی بیٹھا ہو دے تک پہنچ ویندی. اللہ دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت بھی نہیں آ رہی، کوئی بھی محروم نہ رہندا. تے تا دختر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر حضرت محمد رسول اللہ دی
اے اوہ فاطمہ جس ویلے گھر آویا اللہ دے نبی رحمت للعالمین اٹھی کھڑ دیاں دے فاطمہ کو اٹھی کی فلتی ادبن احترامن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھی کھڑ دیاں صرف اٹھی دینن پھر آپ دی رحمت والی چادر انہاں دے اگوں بچھا دیاں کہ میری دھی فاطمہ آ گئی ملن واسطے جی پھر اتنا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے متھے دے بوسا دے دیاں کہ میری بیٹی آ گئی فاطمہ اس فاطمہ دے دروازے تے منگن والیاں اور جس لے آ گئی اس نے آکھا سارے گھر کپڑا کوئی نہیں مہربانی کرو گھر دا کوئی وادو کپڑا جڑا استعمال جائے جوڑا سانو دے دیو حضرت فاطمہ دا پہلا جوڑا یا آپ نے ارادہ فرمایا کہ اس نو دیواں چاہ تے نواں جوڑا پوجی اور گھینن اپنے واسطے رکھا جا لیکن حضرت محمد رسول اللہ دی بیٹی ہے نا قرآن سمجھن والی جلدی قرآن دی آیت اگواں کھڑیاں دی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اللہ کو راضی کرنے واسطے پھٹیاں پرانیاں شیاں نہیں ڈویدیاں ہویاں پھٹے پرانے نوٹ گنڈے نوٹ جڑے آپ نے دل نہیں لگتے اللہ دے نام تے دے پھٹیاں پرانیاں تے کسیاں چیزاں اللہ دے نام تے نہیں دیویدیاں اللہ فرمائے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اللہ سونے فرمایا اپنی پیاری تو پیاری شے میرے راہ دے قربان کرائے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ حضرت فاطمہ نے نواں جوڑا جیڑا نبی پاک بڑی محبت نال بڑی پیار نال حضرت فاطمہ واسطے گھینا ہے چاک ہے منگان علی کو دے دیتا جی وہ تو شادی دا ٹائم آ گیا جس ویلے شادی دا ٹائم ہویا کہ اللہ پاک نے دا بدلہ انتا فرمایا کہ حضرت جبریل کو بھیجا کہ جا بہشت برین دے اندر جھوڑا چاہ کے اعلیٰ قسم دا میرے محمد دی بیٹی وہاں سے پیش کر سبحان اللہ حضرت جبریل آئے پیش کیتا کہ اللہ دے پیغمبر اللہ نے تھوڑی بیٹی واسطے جنت دا اعلیٰ قسم دا ریشم دا جوڑا پھر جڑی شادی دے دن ڈٹھا عورتاں نے حیران ہو گئیاں کہ کپڑا تا دنیا دا معلوم نہیں جیلا ایتا کہیں بازار دے اندر نہیں ملدا اتنا قیمتی جوڑا کتھوں آیا انہاں نوں دسا گیا کہ کو عام ایک کڑی نہیں عام ایک دلہن نہیں عام عورت نہیں محمد دی بیٹی ہے ادھے واسطے اللہ پاک نے جنت جو اعلیٰ قسم دا جوڑا بھیجے فرشتہ حضرت جبریل گھن کے آئے اندازہ لو جڑیاں عورتاں غیر مسلمان تے انہاں دلے سنو کہ حضرت فاطمہ تو زہرا دی ایڈی شان ہے تو انہوں نے کلمہ پڑھ دیتا مسلمان ہو گئی ہیں اور گھر جا کے جلے خامدہ کو ڈسا تو انہوں نے خامد بھی مسلمان ہو گئی جی تو اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چھیمہ حق درو اپنا نبی نبی مننا رسول مننا ایک آپ نو خاتم الانبیاء مننا دو آپ دی اتباع کرنا ترے ازواج مطہرات دا احترام کرنا چار اور آل بیت آل رسول نبی پاک دی آل دا محبت رکھنا احترام کرنا ادب کرنا اے بھی نبی پاک دا حق ہے اس واسطے اللہ دے نبی فرمایا اللہم انی احبوہما اللہ سونا میں اپنے نہ دوہاں دوتران دے نال محبت رکھ داں جہاں دے نال نبی دی محبت مسلمان کو چاہی دا دے نال محبت ہوئے اللہم انی احبوہما اے اللہ میں نہ دوہاں دوتران دے نال محبت رکھ داں فاحبہما تومی نہ دے نال محبت رکھ واحبہ من یحبہما تے جیڑا بندہ بھی میرے حسن دے حسین نال محبت رکھے اس نال بھی محبت رکھے سانو تے نبی سکھائے دشمنی نہیں سکھائی پیار سکھایا
کہ جتھے میرے صحابہ دی عزت کرنی ہے، میری ازواج مطہرات دی عزت ادب احترام کرنا ہے، میری آل اولاد دا ادب احترام بھی کرنا ہے اور انہاں دی تعظیم بھی کرنی ہے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔